نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 57 بار اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ ہوا اور تقریباً 95 جگہ پہ اللہ کی صفت الرحیم کو ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، رحم رحمت۔ مفسرین نے ان دونوں کے مابین کچھ فرق ذکر کیے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ رحمان میں اللہ کی رحمت کی وسعت اور رحمت الہی کی کشادگی کی جانب اشارہ ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت بڑی کشادہ ہے اور اس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے اور رحیم میں رحمت کی کثرت کی جانب اشارہ ہے کہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے
تفسیر مدارک نے لکھا اور تفسیر بیضاوی نے بھی اس کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور وہ رحیم ہے آخرت کے لحاظ سے، اسی لیے الرحمن کو یہاں پہلے لایا گیا اور الرحیم کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ دنیا کے لحاظ سے وہ رحمان ہے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سب کو شامل ہے، مومنین کو بھی، مشرکین کو بھی، کفار کو بھی، دوستوں کو بھی، دشمنوں کو بھی، اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی۔ مومنین کے لیے اس کی رحمت یہ ہے کہ انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، انہیں اسلام کا شرف عطا کیا، اور کفار کے لیے وہ اس لیے رحمان ہے کہ توبہ کی مہلت دے رکھی ہے اور توبہ کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا کہ وہ کفار جب بھی اپنے گناہوں سے، اپنے کفر سے توبہ طائب ہو کر دامن اسلام میں آئیں تو اس کی رحمت کے دروازے ان پر کھل جائیں، یا اس لیے کفار کے لیے وہ رحمان ہے کہ انہیں عذاب جلدی نہیں دیتا، ان کی پکڑ جلدی نہیں کرتا، اور اس کی رحمت دنیا کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کفار کو بھی اس نے دولت سے، مال سے، زمینوں سے، باغات سے، زیورات سے، عہدوں سے اللہ نے نواز رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت عام ہے، مومنوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے کہ اس دن اس کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی اور کفار و مشرکین اس کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ لا ينظر الیہم ولا یکلمہم، اس دن اللہ نے کفار کی جانب رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرنی، اور اس دن اللہ نے کفار سے شفقت و مہربانی کا کوئی کلام نہیں کرنا۔ اس دن اس کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو اب ہم معنی کریں گے الرحمن کا، وہ بڑا مہربان ہے، اور الرحیم کا معنی کریں گے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے ان دونوں صفتوں کو، الرحمن کو اور الرحیم کو، اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کی دلیل بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ اس کی دلیل آگے بیان کرتے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے اپنی ان دونوں صفتوں کو، اپنی الوہیت کی
اور اپنی معبودیت کی دلیل قرار دیا۔ چنانچہ سورت حشر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم سے پوشیدہ ہے اور ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے، اور وہی ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ان دونوں صفتوں کو اپنی الوہیت کی دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن اور الرحیم کا کیا تعلق ہے؟ رب العالمین میں اللہ نے اس جانب لوگوں کو توجہ دلائی کہ ساری کائنات کا پالنہار اور ساری کائنات کی تربیت کرنے والا اور کائنات کی ایک ایک چیز کو روزی اور ضرورت کی چیزیں بخشنے والا اور ہر ایک کو پروان چڑھانے والا اور ہر ایک کو نشو و نما دینے والا صرف اور صرف میں ہوں، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کو پالنا اور ہر چیز کی تربیت کرنا اور ہر ایک کو روزی فراہم کرنا اور ہر ایک کو نشو و نما دینا، یہ میری مجبوری نہیں ہے، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، یہاں اللہ نے اپنی ملکیت کو ذکر کیا، اپنی حاکمیت کو ذکر کیا۔ یہاں غالباً اپنی حاکمیت اور مالکیت کو ذکر کرنے سے مطلب اور مفہوم اور مقصد اللہ کا یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم، میری رحمت کی وسعت، میری رحمت کی کثرت، میری رحمت کی کشادگی، اس کو دیکھ کر کوئی آدمی گناہوں پہ مغرور نہ ہو جائے۔ اسے بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ میری رحمت کو بھی دیکھنا ہے اور میری حاکمیت کو بھی دیکھنا ہے، میری مالکیت کو بھی دیکھنا ہے۔ تو رب العالمین میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور الرحمن اور الرحیم میں اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا، اور مالک یوم الدین میں اللہ نے اپنی صفت حاکمیت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو الدین کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پوری شریعت کو دین کہا گیا ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے مَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے تو وہ دین اس سے منظور اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں شریعت کو، اسلام کو دین قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ سورت مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آپ سب اسے سنتے رہتے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو پوری شریعت کو، اسلام کو دین قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک معنی دین کا عبادت بھی ہے، پکار بھی ہے۔ اللہ کی توحید کے معنوں میں دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور سورۃ حامیم مومن کی آیت نمبر 14 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور سورت یوسف کی آیت نمبر 40 میں جب حضرت یوسف علیہ السلام 2 قیدیوں کے سامنے تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو وہاں انہوں نے فرمایا تھا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، حاکم صرف وہی ہے، امر کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، چنانچہ اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس دھرتی پر اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ تو دین بمعنی شریعت بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ دین قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قانون کے معنی میں دین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ سورت یوسف کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں، اس ملک کے قانون میں۔ تو دین بمعنی قانون بھی استعمال ہوا، لیکن جب دین کا لفظ یوم کی جانب مضاف ہو جائے تو پھر اس دین کا معنی جزا کا بن جاتا ہے، جس طرح یہاں یوم کی جانب مضاف ہے مالک یوم الدین، تو اب معنی کریں گے وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کا وہ مالک ہے۔ چنانچہ یہاں یہ ایک اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بھی مالک ہیں، اس جہان کا بھی تو وہی مالک ہے، تو پھر سورت فاتحہ میں قیامت کی ملکیت کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ تو مالک ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس قسم کی آیتیں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کے اعتبار سے بھی مالک ہے، تو پھر یہاں سورت فاتحہ میں اللہ کی ملکیت کو قیامت کے دن کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی 2 وجہیں آپ اس کو سن لیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے عارضی طور پر اور مجازی طور پر محض اپنی مہربانی سے بندوں کو بھی کئی چیزوں کا مالک بنا دیا ہے۔ خود سورت آل عمران کی اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ یہاں مال دے دیا، دولت دے دی، جائیداد دے دی، کوٹھی دے دی، وزارت دے دی، صدارت دے دی، لباس دے دیا، مکان دے دیا، اور جانور عطا کر دیے، زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ اس بندے کی عارضی ملکیت ہے، مجازی طور پر وہ اس کا مالک ہے۔ مگر قیامت کے دن یہ عارضی اور مجازی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اس دن ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی زمین و آسمان کو اپنی مٹھیوں میں لپیٹ کے اور اپنی مٹھیوں میں قابو کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، آج کہاں ہیں وہ متکبر لوگ، آج کہاں ہیں وہ جبار لوگ، آج کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جن کو اپنی بادشاہیوں پہ بڑا ناز ہوا کرتا تھا، آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے،
آج کس کی ملک ہے، آج کون حقیقی مالک ہے۔ چنانچہ اس بات کا جواب دینا جو حقیقی جواب تھا کہ یا اللہ تیری بادشاہی ہے، تو مالک ہے، تیرا ملک ہے، تیری ملکیت ہے، یہ حقیقی جواب دینے کی بھی سکت اور ہمت کسی میں نہیں ہوگی کہ خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا بھی ہے اور جو غالب بھی ہے۔ تو چنانچہ قیامت کے دن یہ ساری ملکیتیں جو عارضی ملکیتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آج دنیا میں ہم اپنے ارادے سے بولتے ہیں، آج دنیا میں ہم اپنے ارادے سے کسی جانب دیکھتے ہیں، آج دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، آج اس دنیا میں ہم جس طرف جانا چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں، آج اس دنیا میں ہم جس چیز کو پکڑنا چاہیں ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اچھی چیز کو دیکھ لیں یا بری چیز کو دیکھ لیں، اچھی چیز کو سن لیں یا بری چیز کو سن لیں، اچھی جانب چلے جائیں یا کسی بدی کی جانب چلے جائیں، اچھی چیز کو پکڑ لیں یا کسی بری چیز کو پکڑ لیں، ہمیں یہ ہمارے اعضاء ہماری ملکیت میں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ اعضاء بھی ہماری ملکیت میں نہیں ہوں گے۔ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ہماری ملکیت میں نہیں ہوں گے۔ سب کا حقیقی مالک جو ہوگا کل قیامت کے دن وہ صرف اللہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں اپنی ملکیت کو قیامت کے ساتھ خاص کیا۔ یہ ایک وجہ ہے مالک یوم الدین کہنے کی، اور دوسری وجہ مالک یوم الدین کہنے کی اہل کتاب کے نظریے کی تردید ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود تھیں، یہود کے پاس تورات تھی، انجیل عیسائیوں کے پاس تھی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کر دی تھیں، اپنے مطلب کی عبارتیں درج کر دی تھیں، اور جن عبارتوں میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا یا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں آپ کے بارے میں تھیں، ان عبارتوں کو انہوں نے نکال دیا، غلط مفہوم لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اہل کتاب کے جو علماء تھے انہوں نے لوگوں کو قیامت کے بارے میں ایک عجیب نظریہ پڑھا رکھا تھا۔ قیامت کے وہ قائل تھے اہل کتاب، لیکن انہوں نے اپنے مقتدیوں کو اور جاہل عوام کو یہ پڑھا رکھا تھا کہ ہمارے انبیاء کل قیامت کے دن جن جن نبیوں کو ہم مانتے ہیں، نیک لوگوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ان کی سفارش ہوگی، ان کی بات اللہ رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا حقیقی مالک صرف اللہ ہوگا، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ کلام نہیں کر سکیں گے مگر صرف وہی بندہ کلام کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ کلام کرنے والا بھی درست کلام کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ جس سفارش اور شفاعت کا نظریہ اہل کتاب کے ذہن میں تھا، جبری شفاعت، زور والی شفاعت کہ اللہ ان کی نہیں موڑتا، اللہ ان کی بات لازماً مانتا ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یا انہوں نے لوگوں سے یہ کہہ رکھا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدود، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، ہم صاحبزادے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکے گی۔ اگر کبھی ہمیں آگ میں جانا بھی پڑا تو وہ چند دنوں کے لیے ہوگا، چند دنوں کے لیے ہوگا۔
اس کے بعد جنت ہماری ہے، ہم نے صرف جنت میں جانا ہے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف ہم نے جانا ہے۔ اللہ نے ان کے اس نظریے کو توڑ دیا کہ نہیں، قیامت کے دن سارا ملک اور سارا اختیار جو ہوگا وہ صرف اللہ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھتا، کسی کا مالک نہیں ہے، کسی چیز کی ملک اس کے پاس نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہ ارشاد کس کو فرما رہے ہیں؟ آپ کا یہ ارشاد اور کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو آپ کی لخت جگر ہے، جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس فاطمہ سے آپ پیار کرتے ہیں اور وہ گھر میں آتی ہیں تو اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، اس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی نے فرمایا، اے ملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ اچھے اچھے کام کرو، لا املک لک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تیرے لیے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ چنانچہ یہی جملے آپ نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے، جن کے بارے میں آپ کہتے تھے عباس میرے باپ کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ نبی پاک کے چچا ہیں، پھر صحابی رسول ہیں، ان سے میرے نبی نے کہا، اے مل یا عباس ہو، اے عباس عمل کرو، اے عباس اچھے اچھے کام کرو، لا املک لک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس چور نے کوئی چیز چرائی یا خیانت کی تو وہی چیز اس انسان کے کاندھوں پہ لاد دی جائے گی۔ اگر دنیا میں کسی کی بھینس چرا لی یا گائے چرا لی یا بکری چرا لی یا اونٹ چرا لیا یا کوئی سامان چرا لیا یا اس میں خیانت کر لی تو وہ چیز اس کی گردن پہ لاد دی جائے گی، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ آدمی اس چیز کو اٹھا کے میرے سامنے آئے گا اور آ کے کہے گا، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو، اے اللہ کے رسول میری فریاد کو پہنچو، اے اللہ کے رسول مجھے اس مصیبت سے بچا لو۔ کل تو میں جواب میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، آج میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میں نے دنیا میں تجھے بتا دیا تھا کہ چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، جو میرا فریضہ تھا وہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ آج میں تجھے اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اللہ نے مالک یوم الدین اس اپنی صفت ملکیت کو اور صفت حاکمیت کو صفت رحمت کے بعد ذکر کیا کہ میری رحمت پہ مغرور نہ ہو جانا، میری حاکمیت کو دیکھنا ہے، میرے غلبے کو دیکھنا ہے، میری ملکیت کو دیکھنا ہے۔ ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحمان ہے، اس کی مہربانیاں عام ہیں، اس کی رحمتیں عام ہیں، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ بڑا بخشن ہار ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ التواب ہے، وہ الرحیم ہے، اور اسی پہ بندہ مغرور ہو جائے۔ نہ
اور ایمان صرف خوف کا نام بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ عذاب دینے پر قادر ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ، بلکہ ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا، کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی بندہ ہو۔ الرحمن الرحیم میں رحمت کی امید دلائی گئی ہے، اور مالک یوم الدین میں خوف دلایا گیا ہے کہ گناہوں پہ مغرور نہ ہونا، قیامت کے دن کا مالک اور قیامت کے دن کا سارا اختیار جو ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کے نام، اللہ کے لیے ہوگا۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔